بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت دہم، مضمون اردو، سبق کا نام سیاہ روشنی۔ یہاں پر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تیار کردہ عبد الخالق سر۔ سیاہ روشنی پروین شیر کا لکھا ہوا یہ سبق ہے۔ یہ ایک سفر نامہ ہے۔ پہلی بات میں ہم اس کو سمجھتے چلتے ہیں کہ پہلی بات کیا ہے اور پہلی بات میں کیا بات سمجھائی گئی ہے۔ سفر ہر کوئی کرتا ہے، پسند کرتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، اور اسی لیے سفر کو وسیلہ ظفر بھی کہا گیا ہے، یعنی اس سے فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ انسان اپنے ماحول کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقامات کا سفر کرتا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد مختلف علاقے میں مختلف لوگوں کے ساتھ وہاں کی زبان، رہن سہن، ماحول، زندگی گزارنے کا طریقہ، تہذیب، یہ ساری چیزیں اس کو وہاں پر دیکھنے ملتی ہیں، جس سے اس کی اپنی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سفر لوگ بہت سارے مقاصد کے لیے کرتے ہیں، جیسے تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے، تفریح کے لیے، الگ الگ مقاصد کے لیے سفر ہوتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر آج پوری دنیا میں لوگ یہاں سے وہاں سفر کر رہے ہیں۔ تو سفر نامہ نثری ادب کی ایک صنف ہے۔ اچھے سفر نامے پڑھ کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصنف کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور اس کے تجربات و مشاہدے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یعنی جو اچھا سفر نامہ ہوتا ہے، لکھنے والا مصنف، اس کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم خود اس میں شامل ہیں۔ ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہم الگ سے باہر کے لوگ ہیں، بلکہ پڑھنے کے بعد ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس سفر میں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم وہ ساری چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ بھئی واقعی میں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ مصنف کا کمال ہوتا ہے، سفر نامہ لکھنے والے کا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھی پہلی بات۔ دوسرا، جان پہچان۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پروین شیر کے تعلق سے پٹنہ کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے کینیڈا میں حاصل کی۔ انہوں نے اسی ملک کی شہریت حاصل کر لی اور فی الحال وہیں مقیم ہیں۔ شاعری کے علاوہ پروین شیر نے مصوری میں بھی خوب نام کمایا ہے۔ انہیں اس فن میں بین الاقوامی سطح کے کئی انعامات مل چکے ہیں۔ انہیں موسیقی اور سیاحت سے بھی خاصا لگاؤ رہا ہے۔ ان کا سفر نامہ چند سپیاں سمندروں سے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا ہے۔ کرچیاں نہال دل پر سحاب جیسے اور چہرہ گل دھواں دھواں سا ان کے شعری مجموعے ہیں۔ تو یہ تھی معلومات پروین شیر کے تعلق سے، جو بہار پٹنہ کے ایک گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ کینیڈا گئی اور کینیڈا میں رہتے ہوئے وہاں پر انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور وہیں پر مقیم ہوگی، وہیں کی شہریت ان کو مل گئی اور فی الحال وہیں پر وہ اس وقت رہ رہی ہیں۔ پروین شیر کو شاعری کے علاوہ مصوری، پینٹنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی خوب نام کمایا اور بہت سے انعامات ان کو اس فن پر مل چکے ہیں۔ انہیں موسیقی، میوزک جسے ہم کہتے ہیں، اور سیاحت، سیر و تفریح سے بھی اچھا لگاؤ ہے۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کے نام بھی دیے ہیں۔ چند سپیاں سمندروں سے، یہ ان کا سفر نامہ ہے، جس میں انہوں نے اپنے سفر کی روداد بیان کی ہے۔ اس کتاب کو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی شعری مجموعے ہیں، کرچیاں نہال دل پر سحاب جیسے اور چہرہ گل دھواں دھواں سا، یہ ان کے شعری مجموعے ہیں جن میں ان کے اشعار موجود ہیں۔
آتے ہیں سبق کی شروعات میں مصنفہ نے بڑے پرلطف طریقے سے پرلطف انداز سے یہاں پر اپنے سفر کے آغاز کو بتایا ہے کہ ان کا سفر کی شروعات کس طریقے سے ہوئی اور کس طریقے سے یہ اپنے سفر کی شروعات کی۔ دوسرا، منظر نگاری کا بہترین نمونہ ہے، اس طریقے سے انہوں نے اپنے طیارے کے سفر کو بیان کیا کہ ہم پورا ہوائی جہاز کے اڑنے کی کیفیت اور ہوا میں کس طریقے سے ہوائی جہاز چلتا ہے اس کو کیفیت کو ہم محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ کمال ہے مصنفہ کا، اچھے مصنف کا، کہ وہ بڑے پیارے انداز سے الفاظوں کا انتخاب کرتے ہوئے قاری کو اپنی طرف متوجہ کر لیں اور قاری کو اپنی اقتباس کے ساتھ اپنے سفر نامے کے ساتھ میں ایسا جوڑ لے کہ وہ اس چیز کو محسوس کرنے لگیں، کہ جس طریقے سے یہاں پر بتایا کہ طیارہ اپنے آہنی پروں سے جو اس کے پر ہے اس سے آہستہ آہستہ پہلے چلنا شروع کیا، پھر بعد میں ایک جست لگائی اور جست لگا کر ہوا میں اڑ گیا اور اس کی رفتار دھیرے دھیرے تیز ہوتی چلی گئی اور اب وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا، بادلوں کو چیرتا ہوا وہ آسمان کی بلندی پر سفر کرنا شروع کر دیا اور بادلوں کو چیرتا ہوا یہ سمندروں کے اوپر یہ سفر کر رہا ہے۔ اس دوران جب نیچے نگاہ کرے تو نیچے کی چیزیں ایک دم چھوٹی چھوٹی نظر آنے لگی، ایک نئے ماحول میں، ایک نئے جہان میں پر اسرار جگہ پر یہ پہنچ گئی تھی جہاں پر وہ نہ زمین پر تھی نہ آسمان پہ تھی بلکہ ہوا کے بیچ میں یہ ہوائی جہاز کا سفر ہو رہا تھا۔ ہوائی جہاز کی ہلکی ہلکی آواز کو وہ محسوس کر رہی تھی اور باہر کھڑکی سے باہر کی کیفیات کو وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طریقے سے جہاز بادلوں کو چیرتا ہوا آگے کا سفر کر رہا ہے اور یہ سارا منظر اس کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک انوکھا تجربہ اس کا تھا جس کو وہ محسوس کر رہی تھی اور اس کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ جو بادل وہ کبھی دور سے دیکھا کرتی تھی آج اس کو ایک دم بازو میں نظر آ رہے ہیں، تو اس کا جی چاہ رہا تھا کھڑکی سے کود کر، مصنفہ کا جی چاہ رہا تھا کہ کھڑکی سے کود کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پہ کود جائے اور اس بادلوں کا مزہ اٹھائے۔ دوسرے پیراگراف میں مصنفہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ طیارہ ہوا میں تیزی سے اڑ رہا تھا، اسی دوران اس کے خیالات کی دنیا میں وہ چلی گئی جہاں اور ماضی کے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے کہ کس طریقے سے جس ملک میں وہ جا رہی ہے وہاں پر کس طریقے سے انگریزوں نے ظلم ستم کیے ہیں اور کس طریقے سے وہاں کے لوگوں کو پر ظلم ڈھائے ہیں، وہ سارے منظر وہ آنکھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ انہیں خیالات میں ڈوبے ہوئے وہ سفر کر رہی تھی، ڈوبتی جا رہی تھی، ابھرتی جا رہی تھی، خیالات آ رہے تھے جا رہے تھے اور اسی میں اس کا سفر جاری تھا۔ اس کی نظر جب اپنے شریک حیات یعنی شوہر اور بیٹے پہ پڑی تو دونوں گہری نیند سوئے ہوئے نظر آئے۔ پروین کو بھی اب تھوڑی سی پلکیں بوجھل نظر آنے لگی، نیند کے اثرات محسوس ہونے لگے، وہ بھی اب سونے کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کر کے جو ہے جب اس نے آنکھ کھولی تو چھوٹی چھوٹی چوٹیاں جو نظر آنے والی نظر آ رہی تھی، گاڑیاں اور بلڈنگیں جو چھوٹی ڈبیوں کی طرح تھی اب بڑی بڑی عمارتیں اور بڑی بڑی کار میں تبدیل ہو گئی۔ زمین جو ہے چھوٹی سی نظر آنے لگی، اب بڑی نظر آنے لگی۔ اب پروین کی جو ہے دھڑکنیں تیز ہو گئی اور وہ اس جگہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اس جگہ قدم رکھنے کے لیے تیار ہو گئی جو صرف اس کے لیے ایک ماضی کی دکھ بھری تصویر تھی، کہانی تھی، وہاں پر وہ اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ طیارے سے اترتے ہی وہ لوگ ایئرپورٹ کے حصے میں آئے اور ایئرپورٹ کے حصے میں آتے ہی جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک خوش مزاج انسان کھڑا ہو کر کے جھنڈی لگائے ہوئے جس پہ شیر فیملی لکھا ہوا ہے۔ فوراً جو ہے ان کا شوہر اور فراز اس طرف بڑھے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر اس سے ملاقات کی۔ اس کا نام کینن تھا، وہ بڑا خوش مزاج، نرم گفتار اور ان کے گروپ کا جو ہے رہبر تھا۔ اس نے سب سے بڑے اچھے انداز سے نرمی سے
نیک دلی کے ساتھ ملاقات کی. وہ ایک کالا شخص تھا، اس کے باوجود اس سے ملاقات کا انداز سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے دماغ میں، مصنفہ کے دماغ میں جو باتیں تھیں نیو یارک اور شکاگو کے تعلق سے، کہ کالے لوگ سے لوگ ڈرتے تھے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ ساری باتیں اس کے ذہن سے نکل گئی. اب جو ہے کل 11 سیاحوں کو لے کر کے کینن ان کو اپنی طرف لے کے گیا، اور جہاں انہیں جانا تھا کار انتظار میں تھی، کار میں تمام لوگوں کو بٹھایا اور وہاں سے اگلے سفر کی طرف روانہ ہوئے. اب جوہانسبرگ پر جو ہے کار تیزی سے دوڑنا شروع ہو گئی. کینن مائک کے مدد سے باتوں کو اگلی سیٹ پر بیٹھ کر پورے منظر کو، جو آنے والے مناظر تھے، اس کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا. سب سے پہلے اس نے جوہانسبرگ کے پرانے اسکول کی طرف متوجہ کیا جو 1895 میں بنی ہوئی تھی، جس کو نیلسن منڈیلا نے بنایا تھا. وہیں اس کے مکانات بھی تھے، لوگوں نے اس کے تعلق سے سوال جواب بھی کیے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی معدنی دولت کی اور معدنی وسائل کی طرف کینن نے متوجہ کیا کہ یہاں پر سونے کی اور ہیرے کی کانیں ہیں، اور بڑے پیمانے پر زمینوں سے جو ہے یہ سونا اور ہیرے یہاں سے نکالے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر گوروں کی تعداد 10% ہے، اور موسم سرما، سردی کا موسم جولائی سے شروع ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ بہت سی معلومات آگے مائی کی مدد سے تمام سیاحوں کو دیتے جا رہا تھا. سیاح اس سے سوالات کرتے جا رہے تھے، اور کینن بڑے اچھے انداز سے ان لوگوں کے جوابات دے کر کے ان کو مطمئن کرتا جا رہا تھا. پروین کھڑکی سے باہر کا نظارے کر رہی تھی. مکئی کا کھیت، اس کے رنگت سے وہ مزہ اٹھا رہی تھی. کینن کی آواز کو سن رہی تھی، اس کی باتوں کو میں جو خاص باتیں تھیں ان خاص باتوں کو ان کو چنتے جا رہی تھی، موتیاں چن رہی تھی. اس طریقے سے وہ اپنے سفر سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ صبح کا خوشنما منظر، باہر کی دھوپ، یہ ساری چیزوں کو بڑے پیارے انداز سے ان سارے مناظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دیکھا کہ سڑک کے کنارے پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے دکانیں لگی ہوئی ہے، اور ان دکانوں پر لوگ جو ہے بھاؤ تاؤ کر کے چیزیں لے رہے ہیں. غریب الحال مفلس دکاندار مجبور ہو کر کے وہ کم داموں میں اور بے بسی کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیچنے پر مجبور ہے. یہ ساری چیزوں کو بڑے اچھے انداز سے مصنفہ نے بیان کیا. اس کے ساتھ ساتھ وین جو ایک ڈرائیور، وین کا ڈرائیور جو یوپا تھا، اس نے ایک خستہ حال سڑک کی طرف اپنے گاڑی کا رخ کیا. اب جو ہے پکی زمین سے، پکے روڈ سے ہٹ کر یہ کچی سڑک پر جو ہے ان کا گاڑی کا سفر شروع ہوا، جہاں پر گرد و غبار، کچی سڑکیں، تنگ گلیاں، بدرنگ چھوٹے چھوٹے گھر، کھڈے راستوں میں، سڑکوں پر کھڈے، اس میں پانی بھرا ہوا، بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے، لباس پہنے ہوئے بچے، گندے میلے کچیلے، گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ چائے پیتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے. جیسے زندگی سے بہت دور یہ لوگ ایسے جگہ آ گئے جہاں پہ زندگی کا کوئی تصور نظر نہیں آتا ہے. گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر جو ہے کچے مکان، تاروں سے اور ٹاٹ سے بندھے ہوئے گھر، ٹین کی چھتیں، یہ سارا جو ہے سیوٹو کا منظر انہوں نے بیان کیا. جوہانسبرگ سے تقریباً 20 میل دور پہ یہ تھا. یہاں پر اپارتھائڈ لوگ کو رکھا گیا تھا. اپارتھائڈ وہ لوگ ہیں جب کالے گوروں کے مسائل چل رہے تھے تو اس وقت میں تمام گورے لوگوں کو الگ ہٹا کر کے یہاں پر جوہانسبرگ شہر سے جو ہے تھوڑا دور رکھ کر کے اس بستی میں یہاں پر بسایا گیا تھا. اور یہاں پر یہ غریب مفلس لوگ جو ہے یہاں پر رہ رہے تھے، جو بڑے بدحالی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے. یہاں پر آنے کے بعد جب پروین شیر نے یہاں قدم رکھا اور یہاں کے حالات کو دیکھا تو اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ صرف سیاحت، اچھی جگہوں کا یا اچھے اچھے مناظروں کا دیکھنا اور وہاں سے تسکین حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی ایسی جگہوں کی بھی سیاحت ہونی چاہیے جہاں پر ایسے بدحال لوگ زندگی گزارتے ہیں. یہاں پر مصنفہ تھوڑا سا یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ جمالیاتی ذوق، خوبصورت جگہوں کا جو سیر و تفریح تو ہر کوئی کرنا پسند کرتا ہے، لیکن ایسے علاقوں کی سیر و تفریح کرنے سے ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے.
اور یہ سارے لوگ کتنی ساری نعمتوں سے دور ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر کا جذبہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں بھی سیر و تفریح کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، ورنہ شکایت کرتا ہے اپنے حال سے، ہر وقت جو ہے اس بات کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں رہتا ہے۔ تو یہ ایسے علاقوں میں سیر و تفریح کرنے سے ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب سیاحت کا سفر آگے بڑھاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے ہوئے انہیں دو مکانوں میں جانے کا موقع ملا جو بڑے بدحال تھے، در و دیوار خراب تھی، رنگ دیواروں کا اڑا ہوا تھا، جو گھر کے ستون تھے وہ کمزور تھے، اس کے اوپر چھت ٹین کی چھت، پتھروں کی چھت تھی۔ پورے گھر میں صرف ایک ہی باتھ روم تھا جس کو پڑوسی بھی، ہمسائے یعنی پڑوسی بھی استعمال کرتے تھے۔ دو کمرے میں بہت سارے لوگ، کم و بیش 9 افراد رہ رہے تھے دو کمروں کے اندر۔ کیسا ان کے حالات ہوگے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے۔ چھوٹے چھوٹے کمرے، بستر، وہیں پر چھوٹی سی کھڑکی ہے جہاں سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی ہے۔ ایک کمرہ ضعیف باپ کا تھا جس میں نیم روشن چھوٹا سا پرانا بستر تھا، چھوٹی سی رنگ اڑی ہوئی میز تھی جس پہ وہ بیٹھتے تھے کھانے وغیرہ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بوسیدہ کرسی۔ وہاں پہ ایک نوعمر لڑکی دیکھنے میں آئی جو ایک رسالہ پڑھ رہی تھی۔ مصنفہ اس کو بغور اس کا مطالعہ کری اور اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کری تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بیزاری کے آثار نظر آ رہے، یعنی وہ لڑکی اس طریقے سے سیاحوں کا آنا اور ان کے گھروں میں جانا اور اس کو دیکھ کر باہر نکلنا، یہ اس کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی تھی، اندر سے اس کی خودداری چھلک رہی تھی، اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ لڑکی غم و غصے کی لہر اس کی آنکھوں میں بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پروین نے کوشش کیا کہ اس سے ملاقات کرے، اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے سوال بھی کیا، کیا تم یہیں رہتی ہو؟ اس نے بالکل روکھا سا جواب دیا کہ ہاں یقیناً میں یہیں رہتی ہوں۔ یہ ایک 16 سال کی لڑکی کے جذبات ہے جو وہاں پر کس حالات میں رہ رہی ہوگی، اس کا ہم اندازہ لگا سکتے کہ کتنی بے بسی کی زندگی وہ گزار رہی ہے، اور اس طریقے سے اپنے نمائش بننا یہ اس کو پسند نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی، حالات تھے، پریشانیاں تھی، گھر کی مسائل تھے، اس کی وجہ سے وہ ان خستہ حالت میں برداشت کر رہی تھی، کیونکہ یہی سیاح اس طریقے سے ان غریب علاقوں میں جاتے، گھروں کا دیکھتے اور واپسی میں ان غریب لوگوں کو جو ہے کچھ پیسہ وغیرہ دے دیتے، جس کی وجہ سے ان کو کھانا نصیب ہو جاتا۔ یعنی حالات غربت کا حال یہ تھا کہ لوگوں کو فاقے کرنا پڑتے تھے، اور اسی طریقے سے سیاح آتے تھے، دیکھتے تھے، اور اسی کو دیکھ کر دل میں رحم پیدا ہوتا تھا، اور کچھ پیسہ وہ لوگ ان کو اس کے بدلے میں دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں چولہا جل جاتا تھا۔ اب ہم اندازہ لگائے کہ وہ لوگ کس حال میں زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی اس پورے سبق میں ہم کو یہ صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سیوٹیوں کا کیا حال ہے، سیوٹیوں کی زندگی کیسے لوگ، بلکہ یہاں پر یہ اشارہ ہے، اس کو سمجھنا ہے ہمیں کہ لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس حال میں رکھا ہے، اور ان حالات کو دیکھ کر ہم شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اب تمام سیاح وہاں سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد یہ لوگ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فلم دیکھی، اور فلم دیکھ کر لوگ جو باہر نکلے تفریح کے راستے سے۔ اب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور عجیب نظروں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے لیے بڑی دلچسپ ہوتی تھی۔ غریب بچے ان لوگوں کے پیچھے سوالیہ انداز میں چل رہے تھے۔ ایک لڑکا جو تھوڑا سا اچھا نظر آ رہا تھا، وہ جو ہے آگے بڑھ کر فراز سے بات چیت کرنے لگا اور فراز سے اپنے جذبات کو بیان کرنے لگا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں۔ اس کے سوال کو سن کر کے وہ جو ہے بہت متاثر ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ یہ کیسے اپنے خواب کو پورا کر پائے گا۔ وکیل بننا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے پیسے وہ سب چیزیں لگتے، اور وہ یہ سارے اپنے خواب کو کیسے پورے کرے گا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے
مصنفہ کینن سے اجازت لی کہ بھئی میں ان بچوں کو کچھ دینا چاہتی ہوں. اجازت لے کر اس نے جو ہے دکان سے یا اپنے پاس جو موجود تھے چاکلیٹ کھلونے وہ سب ان کو بانٹنے لگی. تو ایک بڑا جھنڈ دوستوں کا وہاں کے لوگ بچوں کا جمع ہو گیا اور وہ سب کو ایک ایک کر کے جو ہے چیزیں بانٹتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی تھی. اس کے پروین کے مصنفہ کے دل میں جو ہے رحم کے جذبات نظر آنے لگے اور ان حالات کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو رہی تھی. فراز بھی بچوں کو بسکٹ اور کھلونے بانٹنا شروع کر دیا. اب وہ ان بچوں کا ہیرو نظر آ رہا تھا. سارے بچے فراز کے چاروں طرف جمع ہو گئے, اس سے بات چیت کر رہے تھے اور اس کو جو ہے چیزیں لین دین کر رہے تھے اور اسی میں وہ بچوں کے ساتھ گھل مل گیا تھا. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے والد وارث اور اس کی والدہ پروین دونوں بڑے خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہاں پر ایک چیز اور یہاں پر مصنفہ نے اپنے سبق کے ذریعے سے ہم کو جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کے ذریعے سے چیزوں کو بٹوانا چاہیے کہ یہ بڑی چیز ہے تاکہ ان کے اندر سخاوت پیدا ہو. کہ جس طریقے سے پروین نے اور وارث نے جو ہے دونوں والد اور والدہ نے جو ہے اپنے بیٹے کو آگے کیا اور اس کے ذریعے سے جو ہے سامان کو چیزوں کو بٹوایا, اس کے ذریعے سے سخاوت کا جذبہ جو ہے بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے, سخاوت پیدا ہوتی ہے تو اور دل کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے اور شکر کے جذبات پیدا ہوتے. تو یہ ساری چیزیں اس سبق کے ذریعے سے ہم کو ملتی ہے, جہاں پر ایک سیاہ روشنی سبق کا عنوان ہی اسی طریقے سے مصنفہ نے رکھا ہے کہ صرف اچھے جگہ کا سیر کرنے کی بجائے ہمیں ایسے علاقوں کی بھی سیر کرنا چاہیے جہاں بدحالی, غربت, مفلسی, ناچارگی یہ ساری چیزیں ہو. وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر ان کے ساتھ ہم کچھ باتوں کو شیئر کر کے اگر ہمارے اندر وسعت ہو تو ان کو کچھ تحفے تحائف دے کر ان کی زندگی کی خوشیوں کا حصہ بن سکے, ان کو کچھ خوشیاں فراہم کر سکے. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے. شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اس کی سرگرمی کے سوال جواب انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو فراہم کریں گے.